بسم الله الرحمن الرحيم. وعن مالك رحمه الله بلغه أن عيسى بن مريم عليه السلام كان يقول: لا تكسروا الكلام بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون. ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد فإنما الناس مبتلا ومعافا فرحموا اہل البلاء وحمد اللہ علی العافیہ ذکرہ فی الموطا. امام مالک رحمہ اللہ جو مشہور محدث ہیں، مشہور امام ہیں، ان کی بہت ہی معروف کتاب ہے موطا، حدیث کی بہت ہی مشہور اور اہم کتابوں میں سے ہے. انہوں نے اپنی اس کتاب میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ارشاد نقل فرمایا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، نبی ہیں، اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے کے نبی ہیں. آپ سے تقریباً 550 سال پہلے یہ اس دنیا میں تشریف لائے تھے، اور ابھی بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا تھا، اور یہ ابھی بھی آسمانوں پر زندہ ہیں. دوبارہ قیامت سے پہلے انشاءاللہ یہ تشریف لائیں گے اور پھر یہاں حکومت کریں گے. تو ان کا یہ بڑا پیارا ارشاد ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، بڑا پیارا جملہ ہے. کئی جملے ہیں، کئی باتیں ہیں جو اس روایت میں بیان کی گئی ہے. تو پہلا جو جملہ وہ فرماتے ہیں کہ لا تکسر الکلام بغیر ذکر اللہ، کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ دوسری باتوں میں بہت زیادہ مشغول مت رہا کرو، بہت زیادہ باتیں نہ کیا کرو. اگر کثرت کرنی ہے، زیادتی کرنی ہے گفتگو کے اندر، تو اللہ کا ذکر ہونا چاہیے. اللہ کے ذکر میں تو جتنا بھی چاہو لگے رہو، خوب سے خوب اللہ کا ذکر کرو، لیکن ذکر الہی کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں، آپسی گفتگو میں، دنیاوی باتوں میں بہت زیادہ وقت نہ لگایا کرو. اس زبان پر کنٹرول رکھا کرو. اس زبان کو بولنے میں مزہ آتا ہے، یہ بولنا چاہتی ہے، اس کو ہر وقت چلنے کی عادت ہے، قینچی کی طرح ہی چلتی رہتی ہے. تو اس پر کنٹرول رکھا کرو. زیادہ بولنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں. اگر تم اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں اپنی زبان کو زیادہ چلاؤ گے تو تمہارے دل سخت ہو جائیں گے، اور جو دل سخت ہو جاتا ہے وہ اللہ سے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی محبت سے دور ہو جاتا ہے. ولیکن لا تعلمون، لیکن تم لوگ یہ بات جانتے نہیں ہو کہ زیادہ گفتگو کرنے سے آدمی کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور سخت دل آدمی اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. تو پہلی بات تو یہ پتہ چلی کہ آدمی کو کم بولنا چاہیے. بعض لوگوں کو بولنے کی بیماری ہوتی ہے، بولنے کا ہیضہ ہوتا ہے. جب تک وہ بڑبڑاتے نہیں ہیں ان کو چین نہیں آتا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ گویا کہ زیادہ بولنا، تیز بولنا یہ کوئی کمال ہے. حالانکہ اصل کمال انسان کا بہت زیادہ بولنا نہیں ہے. اصل کمال انسان کا خاموش ہو کر بات کو سننا ہے. سب سے بڑی صلاحیت انسان کے اندر یہ ہے کہ وہ دوسروں کی باتیں سن سکے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ بولنا کمال کی بات ہے. تو زیادہ بولنے کی عادت یہ بری عادت ہے. بس اوقات انسان کو شرمندگی بھی اٹھانی پڑتی ہے بلا وجہ بولنے سے، فالتو بولنے سے. کیونکہ جب آپ زیادہ بولیں گے اور آپ کی عادت پڑ جائے گی ہر وقت بولتے رہنے کی، تو بہت مرتبہ ایسا ہوگا کہ آپ غلط جگہ پر بھی بول جائیں گے، اور ایسا بھی ہوگا کہ آپ بول تو صحیح جگہ پر رہے لیکن جملہ آپ کی زبان سے غلط نکل رہا ہے. کیونکہ پھر آپ تول کر نہیں بولیں گے، پھر آپ سوچ کر نہیں بولیں گے. تو ظاہر بات ہے پھر یہ چیز انسان کو بسا اوقات بہت دور تک لے جاتی ہے، اور اس کو شرمندگی بھی اٹھانی پڑتی ہے. اور سب سے اہم بات یہ کہ جو کچھ بھی ہم بول رہے ہیں، جو کچھ بھی ہماری زبان سے نکل رہا ہے، وہ سب ہمارے نامہ اعمال میں درج ہو رہا ہے، لکھا جا رہا ہے. تو نہ معلوم زیادہ بولنے کے چکر میں کون سا ایسا جملہ نکل جائے، کون سی ایسی بات نکل جائے کہ اللہ کے یہاں ہماری پکڑ ہو جائے. بعض حدیثوں میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کبھی کبھی کوئی ایسی ناراضگی والی بات بول دیتا ہے، ایسی بات بول دیتا ہے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ کو بری لگتی ہے. حالانکہ اس شخص کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے ایسی بات بول دی، لیکن اس ایک غلط بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس پر اتنا ناراض ہوتا ہے کہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی ناراضی لکھ دیتا ہے. تو یہ بہت ہی سوچنے کی بات ہے اور بہت ہی احتیاط کی چیز ہے. دوسرا جملہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا پیارا ہے. فرماتے ہیں کہ وَلَا تَنظُرُوا فِي ذُنُوبِ النَّاسِ كَأَنَّكُمْ أَرْبَابٌ وَانظُرُوا فِي ذُنُوبِكُمْ كَأَنَّكُمْ عَبِيدٌ. لوگوں کے گناہوں پر اس طرح نظر نہ رکھو گویا کہ تم ان کے خدا ہو، بلکہ اپنے گناہوں پر نظر رکھو ایسے جیسے کہ تم غلام اور بندے ہو. بڑی پیاری بات ہے.
آج ہم لوگوں کا مسئلہ یہی ہے کہ دوسروں کے گناہوں پر ہماری بہت نظر ہے. فلاں تو چوری کرتا ہے، فلاں نماز نہیں پڑھتا، فلاں یہ کرتا ہے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر آدمی ہمارے من چاہے طریقے سے زندگی گزارنے لگے، ہر آدمی ہماری مرضی کے مطابق ڈھل جائے، جیسے ہم چاہتے ہیں وہ ویسا بن جائے، اور دوسروں کی برائیوں کو، ان کے گناہوں کو، ان کے عیبوں کو اچھالنا اور ان پر نظر رکھنا جیسا ہم ان کے مالک اور خدا ہیں. کیونکہ یہ حق تو مالک کا ہوتا ہے کہ وہ اپنے غلام پر نظر رکھے، وہ کیا کر رہا ہے، کہاں آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کیا پی رہا ہے. یہ تو مالک کا کام ہے کہ وہ اپنے غلام پر نظر رکھتا ہے کہ کہیں وہ کسی غلط کام میں مبتلا تو نہیں ہے. تو بہت سے لوگ دوسروں کے گناہوں پر ایسے نظر رکھتے ہیں گویا کہ وہ ان کے خدا ہوں. وہ یہ سمجھتے ہو کہ میرا یہ کام ہے کہ میں ان سے یہ گناہ چھڑوا کر رہوں گا، نہیں چھوڑے گا تو میں زبردستی چھڑواؤں گا. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو کسی کو منصب نہیں دے رکھا ہے کہ ہم دوسروں کے خدا بن جائیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی کسی میں کوئی برائی نظر آئے تو ہم اس کی اصلاح کی کوشش کریں، اس کو سمجھانے کی کوشش کریں اور اس کو اس برائی سے نکالنے کی کوشش کریں. لیکن اپنے آپ کو اس کا ذمہ دار سمجھ لینا، اس کا داروغہ سمجھ لینا، اس کا خدا سمجھ لینا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. تو ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم پولیس کی طرح تفتیش کرتے پھریں کہ کس میں کیا برائی ہے. ہمیں اپنے گناہوں میں اس طرح دیکھنا جیسے کہ ہم غلام ہیں، ہم بندے ہیں، اور غلام کو اپنے آقا کو حساب دینا ہے، اپنی برائیوں کا، اپنے عیبوں کا، اپنے گناہوں کا اس کو حساب دینا ہے. اس سے پوچھ گچھ ہوگی، باس پرس ہوگی. تو ہمیں اپنے مالک سے اپنے گناہوں کے بارے میں ڈرنا چاہیے، نہ یہ کہ ہم دوسروں کے گناہوں کے مالک بن بیٹھے اور دوسروں کے خدا بننے کی کوشش کریں. بڑی پیاری بات ہے، اور آج کل ہمارے سماج میں یہ جو برائی ہے بہت عام ہو گئی ہے. اور لوگ نمازوں سے بھی نکلتے ہیں، مسجدوں سے نکلتے ہیں تو دروازوں پر کھڑے ہو کر ان کی گفتگو یہی ہوتی ہے. پورے محلے کا بایو ڈاٹا وہاں پیش کیا جاتا ہے کہ فلاں صاحب کے گھر میں یہ ہو رہا ہے، فلاں صاحب کا لڑکا یہ کر رہا، فلاں صاحب کی لڑکی یہ کر رہی ہے، فلاں صاحب کے اندر یہ بیماری ہے، وہ تو ایسا کرتے ہیں. یہ پوری جو ہے پورا جائزہ لیا جاتا ہے پورے محلے کا، اور مسجدوں کے دروازوں پر، چوراہوں پر، راستوں پر کھڑے ہو کر جو ہے اس طرح کی یہ گفتگو ہوتی ہے. ایسا لگتا ہے جیسے کہ ہمیں اپنے گناہوں کی کوئی فکر نہیں ہے، ہمارے اندر کوئی عیب ہی نہیں ہے. حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ جملہ ہمیں نصیحت دے رہا ہے کہ دوسروں کے گناہوں سے زیادہ ہمیں اپنے گناہوں کی فکر ہونی چاہیے. جو آدمی اپنے گناہوں پر نظر رکھے گا، جسے اپنی پرواہ ہوگی، اپنی فکر ہوگی، اس کے بعد اتنی فرصت نہیں ہوگی کہ وہ دوسروں پر جو ہے تاک جھاک کرتا رہے، دوسروں کی عیبوں کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا رہے. اس کے بعد یہ فرصت ہی نہیں ہوگی. وہ اپنے گناہوں میں اور اپنے عیبوں کو تلاش کرنے میں اتنا مشغول رہے گا کہ کہیں میرے اندر تو کوئی برائی نہیں ہے، اور اگر برائی تو میں اس کو کیسے دور کروں. وہ اپنے آپ میں اتنا مشغول ہو جائے گا کہ پھر اس کو جھانک جھانک کر دوسروں کی برائیاں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور تیسرا جملہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا کہ فَإِنَّمَا النَّاسُ مُبْتَلًا وَمُعَافًا، کہ لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کسی آزمائش میں مبتلا کیے ہوئے ہوتا ہے، اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو عافیت میں ہوتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عافیت ملی ہوئی ہوتی ہے. آزمائش دو طرح کی مراد ہو سکتی ہے، یعنی بہت سے لوگ وہ ہیں جو اللہ کی طرف سے کسی آزمائش میں ہیں، یعنی وہ کسی گناہ میں پڑے ہوئے ہیں، کسی غلط کام میں پڑے ہوئے ہیں، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ان کی آزمائش ہے. اور یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آزمائش میں نہیں، وہ کسی مصیبت کا شکار ہے، ان پر کوئی آفت آئی ہوئی ہے، کوئی تکلیف میں مبتلا ہے، کسی بیماری میں مبتلا ہے. تو دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. تو آزمائش میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں. کبھی ہم یہ سمجھیں کہ کوئی گناہ میں مبتلا ہے، کوئی کسی معصیت میں مبتلا ہے، کوئی غلط کام میں مبتلا ہے، تو ہم یہ سمجھیں کہ یہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے آزمائش ہے. لہٰذا جب ہم کسی آزمائش والے کو دیکھیں تو فرحموا اہل البلا، جو لوگ آزمائش میں ہیں ان کے لیے رحم کی دعا کرو، ان پر ترس کھاؤ، ان پر رحم کرو، اللہ سے رحم کی دعا کرو. یہ نہیں کہ کوئی اگر گناہ میں مبتلا ہے، کوئی غلط کام کر رہا ہے تو ہم اس کو جو ہے ڈھنڈورا پیٹتے پھریں، اس کا مذاق اڑاتے پھریں، اس کو سب کے سامنے رسوا کرتے پھریں. نہیں معلوم اللہ نہ کرے جس مصیبت، جس گناہ میں وہ مبتلا ہے، جس غلط کام میں وہ پڑا ہوا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس کا مذاق اڑائیں تو ہم بھی اسی گناہ میں، اسی غلط کام میں مبتلا ہو جائیں. تو فرمایا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ کسی غلط کام میں پڑ جاتے ہیں. تو ہم یہ سمجھیں کہ شاید اللہ تعالیٰ ان کی آزمائش لے رہا ہے، ان کا امتحان لے رہا ہے، تو ہم ان کو گناہ سے نکالنے کی فکر تو کریں لیکن ان کا مذاق نہ اڑائیں. اور جو عافیت والے لوگ ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے غلط کاموں سے بچا رکھا ہے، جیسے اگر ہمیں
اللہ تعالیٰ نے ہم کو گناہوں سے بچا رکھا ہے، غلط کاموں سے بچا رکھا ہے، یا کسی مصیبت اور پریشانی سے بچا رکھا ہے، تو فرمایا کہ پھر اس پر عافیت پر جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بچے ہوئے ہیں، کسی گناہ سے، کسی برے کام سے، کسی غلط کام سے، اور کسی مصیبت اور پریشانی سے بھی بچے ہوئے ہیں، تو اس میں کوئی اترانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے گناہوں سے بچنا بھی یہ بھی اللہ کے فضل اور توفیق سے ہی ہوتا ہے۔ تو اگر ہمارا کوئی مسلمان بھائی کسی گناہ میں مبتلا ہے، کسی برے کام میں مبتلا ہے، تب بھی ہمیں اس کو بدنام کرنے کی، اس کا مذاق اڑانے کی، اس کو تکلیف پہنچانے کی، اس کو رسوا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر ہم کسی برے کام سے بچے ہوئے ہیں تو اترانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو بچا رکھا ہے، اور ہمارا جو بھائی کسی غلط کام میں پڑا ہوا ہے اس پر ترس کھانے کی ضرورت ہے، اس پر رحم کرنے کی ضرورت ہے، اور رحم یہ ہے کہ اس کو ہم اس گناہ سے نکالنے کی کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے رحم کی دعا کریں۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی بڑی پیاری سی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔